لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار او كما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، اللہ رب العالمین کے مقدس اور پاکیزہ کلام سے وہ آیت تلاوت کی گئی، تقریباً 1 مہینے سے مسلسل یہی آیت تلاوت کی جا رہی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور ارشادات میں سے ایک حدیث بھی آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و احسان کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جمعۃ الوداع ہو، آخری جمعہ ہو شاید، لہٰذا بس وقت چونکہ نکل گیا ہے اور بیان اور تقریر کافی الحمدللہ زیادہ ہو گئی ہے، رات کو کافی تقریریں ہوئی، بیانات زیادہ ہوئے، آپ حضرات کا وقت زیادہ نہیں لیتا۔ صرف جمعۃ الوداع کے متعلق 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کی کوئی مخصوص عبادت ہوتی ہے اس کے اندر، یا اس کے لیے کوئی مخصوص فضیلت ہے اس کی۔ قرآن و حدیث کے اندر جمعۃ الوداع کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی مخصوص اور متعین اور مقرر کوئی مخصوص عبادت خاص نہیں ہے۔ بعض رات اپنی طرف سے مختلف قسم کی باتیں اور بناتے رہتے ہیں کہ بھائی جمعہ کی نماز کے بعد خدا نخواستہ اگر آپ حضرات اتنے نوافل پڑھو اور یہ کرو وہ کرو تو اتنی نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے اور من گڑت اور فضولیات ہے یہ۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہمیشہ جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، جمعے کا دن وہ دنوں کا سردار اللہ کے رسول نے کہا ہے، لہٰذا اگر جمعے کا دن رمضان کے مہینے میں آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی برکتیں دگنی تگنی ہو جاتی ہیں، تو اس کی افضلیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا رمضان مبارک کے اندر یہ آخری جمعہ، اس کے اندر مختلف قسم کی رسومات اور مختلف قسم کے رواجات اور مختلف قسم کی من گڑت اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں، ان کو دین سمجھنا اور ان کو لوگوں کے اندر عام کرنا، یہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعۃ الوداع آخری جمعے کے دن، چونکہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے نا، یہ آج 4تھا دن ہے، 3را دن ہے آج، 23واں دن ہے آج، تو فرماتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوسطہ مغفرۃ، درمیانی والا جو رمضان کا درمیانی عشرہ ہے نا، وہ تو مغفرت کا عشرہ ہے، اور وآخرہ عتق من النار، اور یہ آخری جو ایام دن چل رہے ہیں نا، یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا یہ ہے کہ عشرے چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا باکمال اور بامراد انسان وہ ہے کہ وہ جو ان 10 دنوں کے اندر وہ اپنے گلے کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن صبح سے لے لو یا جمعے کی نماز کے بعد لے لو یا عصر کے بعد لے لو، اس میں آپ حضرات نے یہ ہے کہ خوب 2 کام کرنے ہیں آپ حضرات نے جمعۃ الوداع کے لیے اندر۔ ویسے میں نے عرض کیا تھا نا، جمعۃ الوداع کے لیے شریعت کے اندر قرآن و حدیث کے اندر کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص طرز عمل کا کوئی عمل نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ بعض علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جمعۃ الوداع کے اندر آپ صبح سے یا جمعے کی نماز کے بعد، آپ کی مرضی جب بھی آپ چاہے، تو آپ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب استغفار کر لیں اور توبہ کر لیں کہ اللہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو 20 دن گزر گئے نا، ان 20 دنوں کے اندر ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئی، جتنی کمیاں ہوئی، ہم اس کے بارے میں آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور
ہم آپ سے یہ ہے کہ معافی مانگتے ہیں، تو فضل فرما، کرم فرما، مہربانی فرما. ہمارے یہ 20 دن 22 دن 30 دن جو گزر گئے نا، ان کے اندر جو یا اللہ کمیاں ہو گئی، ان کمیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. ایک کام استغفار کی. اور جن حضرات نے روزے رکھ لیے ان کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت عشاء کے بعد آپ کی مرضی، یا یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ کی مرضی، یا ظہر کے بعد آپ کی مرضی، جب بھی آپ چاہیں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 20 رکعت 10 رکعت صلاۃ شکر آپ ادا کر لیں جماعت الوداع کے اندر. پھر یہ جماعت الوداع جو ہے نا، یہ مزید اس کے اوپر 4 چاند لگ جائیں گے تو ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. آپ جتنی رکعت آپ چاہیں صلاۃ شکر ادا کر لیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے فضل و احسان اور کرم کے ساتھ تو نے ہمیں اتنے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. بس یہاں تک یہ جماعت الوداع کی شرعی حیثیت تھی جن کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کری. اس سے آگے اس کے اندر جو شرعی حوالے جو لوگ جو کچھ کہیں گے وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات رہی معتکفین حضرات کا، جو اعتکاف پہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تو بہت سارے فوائد ہیں اور بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کو پورا تینوں عشرہ، پہلا عشرہ بھی اعتکاف، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف، تیسرا عشرہ بھی اعتکاف. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جب یہ بتایا کہ شب قدر کی رات اور لیلۃ القدر وہ عام طور پر آخری عشرے کے اندر، تیسرے عشرے کے اندر اور طاق راتوں میں ہے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری عشرے کے اندر بیٹھے رہے اعتکاف میں، جو کہ مسنون ہے. اس سے ہمارے ساتھی الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مسنون عمل ہے، اس میں بیٹھنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ہر آدمی بیٹھنا چاہیے، 200 آدمی بیٹھ جائے، 300 آدمی بیٹھ جائے، 10 آدمی ایک مسجد میں بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی کبات اور کوئی خرابی نہیں. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے، ماحول اس کا بڑا پاک صاف ستھرا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ماحول کو چھوڑنا پڑے گا. جب آپ اپنے باہر کے ماحول سے جب آپ بچ جائیں گے اور مسجد کے پاکیزہ ماحول میں جب آ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی بڑی زبردست قبول کریں گے. آپ اپنے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے محلے کے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جو شخص اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر، فرماتے ہیں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنا خندق کھودیں گے، اتنی دوری اور اتنے گیپ پیدا فرمائیں گے جیسے زمین اور آسمان کی دوری ہے. ایک معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی دوری پیدا فرما دیں گے. چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے فضل سے 30 دن مسلسل تکبیر اولیٰ اس سے فوت نہیں ہوگی اور نماز اس سے قضا نہیں ہوگی، جماعت اس سے فوت نہیں ہوگی. وہ 30 دن مسلسل 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اسے توفیق مل جائے گی. اور چونکہ باقی نمازوں کے اندر تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ وتر کی نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، انفرادی لوگ وتر پڑھتے ہیں. لیکن اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں 24 گھنٹہ موجود ہے، کوئی شخص اگر باہر رہتا ہے تو اس سے تراویح فوت ہو جاتی ہے، تراویح جب فوت ہو گئی تو وتر بھی انفرادی پڑھ لیتا ہے. لہٰذا ایک شخص جب اعتکاف میں ہے تو وتر بھی وہ ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. یہ اعتکاف کے حوالے سے جو فضیلت کی باتیں تھیں جو میں نے عرض کر لیا. اور اس اعتکاف کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بالکل گنگا اور بہرا بن جائے، وہ بالکل بولے نہ، کسی سے بات بھی نہ کرے، کسی کے سلام کا جواب بھی نہ دے. ایسا نہیں ہے. چند مخصوص جو موٹے موٹے جو مسائل اور موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ معتکف بغیر ضرورت کے مسجد سے جو ہی باہر نکل گیا، چاہے وہ 1 سیکنڈ ہو، 1 منٹ ہو، 2 منٹ ہو، ایک گھڑی ہو، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف جب ٹوٹ گیا تو پھر ایسا ہو کہ مسنون اعتکاف پھر اس کا نہیں رہے گا. کل سے وہ پھر اپنے اس آج کے دن کے قضائی کر لے، اس کے بعد پھر نفلی روزہ رکھ لے، مسنون روزہ نفلی اعتکاف کر لے اور مسنون اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. ایک بات. دوسری بات ہے، ایک آدمی اگر باہر چلا جاتا ہے، مثلا قضاء حاجت کے لیے واش روم چلا جاتا ہے، کل بھی میں نے ساتھیوں کو مختصر بتایا تھا، واش روم جب چلا جاتا ہے تو اس راستے کے اندر کسی نے سلام کیا، جواب دے دیا، کوئی شخص اس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ
واش روم جاتے ہوئے کسی سے جب راستے میں گپے مار رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور یہ ہے کہ اور پیغام بھیج رہا ہے کسی کے لیے، کسی کاروبار کے حوالے سے بات کر رہا ہے، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، جب تک واش روم پہنچ جائے۔ واش روم جب پہنچ گیا تو اندر داخل ہوتے ہی اس کے بعد پھر خاموش رہے، پھر یہ شخص کو رخصت کر لے۔ ہاں اگر واش روم کے اندر کوئی بندہ پہلے سے موجود تھا تو یہ شخص باہر کھڑا رہا، اس کے ساتھ 2 آدمی کھڑے رہے، 3 آدمی کھڑے رہے معتکف کے ساتھ، وہ اس کی مرضی جب تک چاہے، جب تک واش روم مصروف ہے اس کے ساتھ اندر کوئی ہے تو یہ شخص باہر لوگوں کے ساتھ گپے مار سکتا ہے، مذاق بھی کر سکتا ہے، اور یہ ہے کہ ہنسی مذاق سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص واش روم سے نکل گیا، یہ شخص ابھی معتکف کھڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ گپے مار رہا ہے، گپے لگا رہا ہے، اس کا اعتکاف یہی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ فرض غسل اگر ان حضرات کو ضرورت ہو جائے، احتلام ہو جائے، غسل کی ضرورت پڑ جائے تو یہ شخص بلا جھجک جا کر غسل کر سکتے ہیں، اور غسل کے لیے جاتے ہوئے بھی گپے لگا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو ویسے ٹھنڈ محسوس کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایک شخص اگر غسل کے لیے چلا جاتا ہے تو اس سے کوشش کرے مسجد سے باہر نہ جائے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ٹب رکھا ہوا ہو، وہ لوٹا رکھا ہو، لوٹے کے ذریعے سے اپنے اوپر اگر پانی ڈالنا چاہے پانی ڈال سکتا ہے، اور اس فرض غسل کے دوران کسی کے باتوں کا جواب بھی دے سکتا ہے، کسی سے بات بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو نفلی غسل ہے اور یہ ہے کہ ضروری غسل ہے، یہ ٹھنڈک حاصل کرنے والا جو غسل ہے اس کے دوران بات نہیں کر سکتا، اگر بات کرے گا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور مسجد کے صحن میں اگر یہ سب کچھ کرے گا، ظاہر بات ہے کہ مسجد کے صحن میں تو غسل نہیں کرنا چاہیے، یا تو یہ تو مسجد کے حصے سے یہ باہر ہے جہاں آپ کے وضو خانہ بنے ہوئے ہیں، یہاں اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے اندر بات کرنے کی اسے اجازت ہے۔ یہ چند فضائل اور چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر لیا۔ اور اس کے علاوہ ابھی انشاءاللہ یہ ابھی 23واں دن ہے نا، 27 کی رات بھی آنے والی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر کے بھی چند فضائل ہیں اور اس کے بھی چند مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ظاہر بات ہے کہ دوسرا جمعہ جو ہے نا وہ شب قدر کے بعد آتا ہے تو اس میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی، البتہ شب قدر کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر کے پھر بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے ختم کر لوں گا۔ شب قدر اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات نہیں ملی، یہ رات صرف اس امت کو ملی ہے، اور وہ اس لیے ملی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور موجودگی میں بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر کیا گیا۔ یا رسول اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، اور حضرت حزقیل علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام، یہ 4 نبی ایسے تھے کہ یا رسول اللہ 80 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپک کے برابر بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یا رسول اللہ، ہماری اس آپ کی امت کی لوگوں کی عمریں بھی تھوڑی ہوتی ہیں، بہت کم لوگ اللہ ماشاءاللہ 100 کو ٹچ کر سکے اور 100 کو پہنچ سکے، ویسے 70 80 75 70 سال کی دہائی میں آدمی مر جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تشویش کا اظہار فرمایا، یا رسول اللہ ہماری عمریں بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے 80 سال پلک جھپک کے برابر بھی انہوں نے نہ کمی کوتاہی نہیں کی، برابر انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اور ان کی عمریں تو 200 سال 300 سال 400 سال ان کی عمریں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مغموم سا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کی پریشانی اور آپ کی مغمومی کو برداشت نہیں کرتے، نہیں دیکھ سکتے، فوراً جبریل کو بھیجا، جا کر میرے حبیب سے کہہ دے آپ پریشان کیوں افسردہ لگ رہے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، میرے آقا یہ میری امت کی عمریں تھوڑی ہوتی ہے، اور اس زمانے کے لوگوں کی عمریں 200 سال 300 سال 400 سال ہوتی تھی، اور وہ 80 4 نبیوں نے 80 سال انہوں نے ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کی، ہمیشہ مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف رہے اور لگے رہے۔ تو اس امت کا، میری امت کی کیا بنے گا؟ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب میری امت بھی آئے گی اور وہ امتیں بھی آئیں گی تو ان کی عبادات کم ہو جائیں گے، تھوڑی پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے حبیب آپ فکر نہ کر، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے اوپر ایک صورت نازل کرتا ہوں اور اس کے اندر آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ صورت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا شب قدر کی رات کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر، ایک رات، لیلۃ القدر کی ایک رات
1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے؟ 83 سال 4 مہینے، 88 سال 4 تو 83 سال اور 4 مہینے۔ ایک شخص اگر رات کو بیٹھ کر سحری تک عبادت کرے گا، اس کو یوں سمجھو کہ اس نے 83 سال اور 4 مہینے تک اس نے عبادت کی۔ ان 4 نبیوں نے 80 سال عبادت کی نا، میں قربان جاؤں اس کے لیے، اس نے آپ کو 3 سال 4 مہینے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اور اس رات کو فرشتے اترتے ہیں، جبریل بھی اترتا ہے۔ جبریل ہر مسجد کے اندر اپنے ساتھیوں کو تشکیل کرتا ہے، خود بھی گھومتا ہے پھرتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے جہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہو، تو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جنہوں نے رمضان کی عبادات کو بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی عظمت اور اہمیت کے ساتھ جنہوں نے روزوں کو رکھ لیا ہے، تو جبریل علیہ السلام ان کے سامنے پاس آ کر بیٹھیں گے اور ان کے یہاں پر ہاتھ رکھیں گے، بائیں کندھے پر ہاتھ رکھیں گے، دائیں کندھے پر، اور یا ان سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام ہاتھ ملائیں گے تو لوگوں کے آنسو ایسے شفقت سے بہنے لگ جائیں گے خود بخود، اور یا یہ ہے کہ ماتھے پر پسینے آ جائیں گے، یا آپ نے دیکھا اچانک کوئی شخص بیٹھا ہوا ایسے جھرجھری لے لیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت اسرائیل علیہ السلام اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ خیال کرنا، پتہ نہیں کس خیالات کے اندر تم گم ہو، موت کو بھی یاد رکھو، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے، تو اس کو موت یاد دلانے کے لیے اسرائیل ایسا کرتا ہے۔ لیکن شب قدر کی رات کو جبریل علیہ السلام آ کر کسی سے مصافحہ کرتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے، لہٰذا وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہے کہ شب قدر کو جبریل علیہ السلام ہاتھ ملائے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کون سی رات ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ آخری عشرے کے ہر طاق رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، لیکن حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے قسم لی جائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شب قدر کی اصلی اور حقیقی رات وہ 27ویں رات ہے۔ اور باجد بستامی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے 2 دفعہ شب قدر کی زیارت ہوئی، میں نے لیلۃ القدر کو پایا ہے، 2 دفعہ میں نے زندگی میں پایا ہے، تو وہ 27ویں رات کو میں نے پایا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے یہ فرمایا، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ 27ویں رات وہ حقیقی ہے، بعض علماء نے فرمایا، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جس طاق رات کے اندر جمعے کی رات بھی شامل ہو جائے تو وہ اصل میں وہ شب قدر کی رات ہے، جیسے کل ہمارا ختم تھا اور جمعے کی رات تھی۔ بات آ گئی سمجھے؟ تو لہٰذا یہ چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر لیا، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دے۔ جس طرح ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھائی ہم نے اور آپ نے روزے رکھ لیے، پروردگار ان کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ ہماری طرف سے ان کے لیے اتنا بڑا کوئی تحفہ اور اتنا بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھ لے کہ بھائی کیا لے کر آئے ہو میرے لیے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ، جمعے کے دن انتہائی زیادہ بھوک لگی تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی، گرمی بھی آج بڑھ رہی ہے، اور یہ ہے کہ صبح 8 بجے کے بعد پھر سویا نہیں، مطالعہ کرتے کرتے ابھی پیاس کافی لگ رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے یا اللہ جمعے کے دن مطالعہ کیا، پیاس لگ رہی تھی، صرف اسی ایک دن کے روزے کو قبول کر لے بس۔ اور کل جو دعائیں مانگی، کل بھی کہیں گے کہ اللہ جمعے کی رات کو شب قدر کی رات تھی، دعائیں مانگی، ساتھیوں نے بہت غور سے اور محبت کے ساتھ باتیں سنی، اس ایک رات کو قبول کیجئے، انشاءاللہ وہ مہربان ہے، قبول کر دے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، آخری بات ہے، صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، گپے مار رہے تھے۔ آتم طائی کا پوتا، اور آتم طائی ایک سخی انسان گزرا ہے اللہ کے رسول کے زمانے سے کئی ہزار سال پہلے۔ آتم طائی کا پوتا اور نواسا بھی آ کر اس مجلس کے اندر بیٹھ گیا۔ اسی دوران میرے آقا کا پوتا حضرت حسن حضرت حسین بھی آ کر بیٹھ گئے اس مجلس کے اندر۔ تو آتم طائی کہنے لگے یار میرا نانا اتنا بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا، اس نے اپنے قلعے کے اور اپنے حویلی کے یہ ہے کہ ہر طرف انہوں نے 8 دروازے لگا دیے تھے کہ اگر کہیں اس دروازے سے کسی کو نہ ملا تو وہ اس دروازے سے لے سکتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، ادھر سے نہیں ملا اس دروازے سے لے سکتا ہے، ادھر سے کچھ نہیں ملا اس دروازے سے لے سکتا ہے، اور اگر یہ دروازہ کبھی بند ہوا، اس کے چوکیدار سو گیا، اس کو نیند آ گئی تو وہ دروازے سے لے سکتا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، بولے، فرمایا کہ تیرے نانا نے تو آپ کے لیے ایسا قلعہ بنایا کہ جس نے دروازہ 8 دروازے بنا لیے تھے، یہ ایک قلعہ آپ کے نانا نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میرے نانا نے بھی میرے لیے ایک دروازہ چھوڑا ہے جس نے مجھے ایک دروازے کی نشاندہی کی، تیرے نانا نے 8، میرے نانا نے مجھے ایک دروازے کی نشاندہی کی ہے۔ تیرے نانا والے دروازے کبھی یہ بند ہوتا ہے، کبھی وہ بند ہوتا ہے، لیکن میرے نانا والا بتانے والا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور تیرے نانا نے جو کہا کہ کبھی یہ چوکیدار جب سو رہا ہو تو آپ اگر دوپہر کو آ گئے، ہم سوئے ہوئے تو شام کو آ جاؤ، شام کو آ گئے تو ہم نہیں تھے تو عشاء کے بعد آ جاؤ، عشاء کے بعد سوئے ہوئے تو صبح آ جاؤ،
لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سونے سے اور نیند سے اور اونگ سے پاک ہے. اس کے سامنے صبح جاؤ دروازہ کھلا پاؤ گے, دوپہر کو جاؤ دروازہ کھلا پاؤ گے, عصر کے بعد جاؤ دروازہ اس کا کھلا پاؤ گے, مغرب کے بعد جاؤ اس کا دروازہ کھلا پاؤ گے, عشاء کے بعد جاؤ اس کا دروازہ کھلا پاؤ گے, اور جو بھی مانگو وہ تمہیں ملے گا, اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ میرے آقا کے نواسے اور پوتے کی باتیں جو بچپن کی باتیں تھیں. تو لہٰذا اس کا دروازہ صرف رمضان کے اندر کھلا نہیں رہتا, جب بھی چاہو اس کا دروازہ کھلا پاؤ گے, اور اس سے مانگنے والے ہم بن جائے. صرف بس اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے اندر عرض کر لی, اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ حضرات کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی چند دن 7 دن جو باقی ہے اللہ ان کو خوب اہتمام کرنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کر لیا تھا, آج بھی کروں گا کہ یہاں پر اگر قرآن کریم کا تکمیل ہو گیا اور قرآن کریم ختم ہو گیا, تراویح ختم نہیں ہوئی, رمضان بھی ختم نہیں ہوئے. جس ذوق اور جس شوق کے ساتھ آپ تراویح کے لیے آیا کرتے تھے, آج کے بعد بھی آپ تشریف لائے. عید کی رات تک جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے, آپ یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام کیجئے, اپنے رمضان کو مزید خوبصورت بناؤ. میں نے بتایا یہ آخری عشر نہیں ہے, یہ رمضان کا نچوڑ ہے, یہ 20 دن کا نچوڑ ہے. اور اس وقت آدمی بھی تھک چکا ہوتا ہے, روزدار بھی تھکا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں اللہ بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری, یہ آن ریکارڈ میری بات چل رہی ہے, پورے علماء سنیں گے انشاءاللہ, اس آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول مزید اپنے آپ کو تکاتے تھے. بڑی مشقت کے ساتھ آپ عبادت کرتے تھے, ساری رات کھڑے رہتے تھے, پاؤں مبارک میں اندر ورم پڑ جایا کرتے تھے. اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفیں زخمی ہوتے تھے, ماتھا مبارک سوج جاتا تھا زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.